بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ماہ رحمت و غفران، ماہ رضوان، اس کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ گزشتہ شب رؤیت ہلال کا اعلان دیر سے ہوا، بہت لوگ پریشان ہوئے۔ رؤیت ہلال کمیٹی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جاتی ہے اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ پچھلے سال عید کے موقع پر نزاع ہو گیا تھا، اس سال رمضان کی ابتدا میں۔ بہرحال اللہ تعالی معاف فرمائے۔ یکم رمضان المبارک آج پاکستان میں تھی اور کئی ملکوں میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ تاہم اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ یہ نشست آج اسپیشلی کی گئی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعرات یہ بتایا تھا کہ رمضان میں روزانہ جس طرح گزشتہ برسوں میں ہم کرتے رہے، وہ سلسلہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ میں نے 5 رمضان سے 25 رمضان تک ٹی وی 1 جو چینل ہے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، رات کے 11 بجے سے 12 بجے تک 1 گھنٹہ روزانہ وہاں نشست ہوا کرے گی۔ تو 12 بجے کے بعد اگر ہم یہاں پروگرام کریں تو آپ لوگ لازمی بات ہے سو چکے ہوں گے، یا دوسرے ملکوں میں ٹائم کا فرق ہوتا ہے۔ تو ناظرین خود بتا دیں، اگر وہ چاہیں گے تو ہم جمعرات کو ہی یا کوئی اور دن رات کو 12 بجے کے بعد اگر آپ محفل رکھنا چاہیں، یا خاص صرف ہفتہ اتوار چھٹی کے دنوں میں، تو 12 بجے کے بعد محفل رکھی جا سکتی ہے۔ ورنہ روزانہ اس میں حافظ طاہر صاحب کا جو پرائیویٹ اسٹوڈیو ہے، اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو، اس میں افطار کے وقت 5:30 بجے سے 6:30 بجے تک روزانہ وہاں آ رہا ہوں، اور رات کو 5 رمضان سے 25 رمضان تک ٹی وی 1 پہ انشاءاللہ۔ تو اس نشست کو جو ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے۔ ابھی کل جمعہ ہے، اس کے بعد ہفتہ اتوار کو بھی یہ نشست رکھی جا سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اس وقت 11 بجے سے بعد میں 12 ساڑھے 12 تک ہفتہ اور اتوار کو بھی یہ رکھی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں گے بتا دیجئے گا ان کو آپ کے کمنٹس کے مطابق، تو یہ رکھ لی جائے گی۔ پھر 5 رمضان سے 12 بجے کے بعد ہو سکتی ہے رات کو۔ تو اگر آپ کو سہولت ہے آپ بتائیے، ورنہ پھر انشاءاللہ ٹی وی 1 پہ آپ پروگرام دیکھ سکیں گے، اور آخری دنوں میں آخری 2-3 راتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں
رہیں گے جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا، کہ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی بروز حشر تو دوسرے کے گناہ آپ پر ڈال دیے جائیں گے؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبد المتین صاحب، آپ نے اپنے سوال پر خود دھیان نہیں دیا۔ یہ ایک دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں آپ اگر کچھ کرتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے۔ قیامت کے دن آپ جواب دہ ہیں، وہ دارالآخرہ دارالجزا ہے، حساب کتاب۔ تو جو چیز آپ نے یہاں کسی سے غلط کی ہے وہاں آپ نے اس کا دینا ہے حساب۔ یہاں کسی جان پر کسی جان کا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کو آپ نے شاید سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ اشکال پیدا ہو گیا۔ اگر آپ توجہ کرتے تو بات ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گناہ پر اکسایا تو کیا وہ بھی جواب دہ نہیں ہوگا؟ خام خواہ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نہیں کیا اور اس پر ڈال دیا گیا، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم نہیں بنایا جائے گا، لیکن جس نے جرم کیا یا کروایا وہ تو جواب دہ ہوگا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ جب یہ دعا کی جاتی ہے کہ مولا میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم سے اگر گناہ ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو ہم توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد جتنا بڑا گناہ کیا ہے اس سے بڑھ کر نیکی کریں تو وہ نیکی کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک انسان جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے، وہ کریکٹ کرنے کے بعد وہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس کی وہ بہتری جو ہے وہ اس کی خطا کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہے جس طرح حضرت وحشی کا بیان ہے کہ انہوں نے اگر بہترین انسان کو قتل کیا تھا تو بدترین انسان کو مارا بھی، مسیلمہ کذاب کو۔ تو سمجھنا ہے بات کو کہ آپ سے خطا ہو گئی، خطا کے بعد توبہ ہو گئی، توبہ کے بعد آپ اس سے بہترین کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی خوبی، آپ کی برائی کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، بشرطے کہ آپ مسلسل اور اچھائی کے ساتھ زیادہ اچھے کام کریں۔ بنیادی طور پر سورہ ملک کی پہلی آیت پڑھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
یہاں یہ نہیں کہ کہا گیا کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں کون اچھا کرتا ہے کون برا، نہیں، کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو ہم پیدا ہوئے اچھے عملوں کے لیے، لیکن ہم انسان ہیں، خطا و نسیان سے مرکب غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونے کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنا، آپ کسی زنگ لگی ہوئی چیز کو صاف کرتے ہیں تو وہ کتنی صاف ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو صاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح دل کی حالت ہے، آپ کے اپنی حالت ہے، تو جب آپ اس کو صاف کرتے ہیں تو صفائی نمایاں ہو جاتی ہے، وہ برائی مٹ جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ ان کا اگلا سوال کہ پہلے موسم اس طرح نہیں دیکھے جاتے تھے جس طرح فی زمانہ دیکھے جاتے ہیں، اچانک کوئی موسم ہوتا ہے پھر اگلے دن کوئی موسم تبدیل ہو جاتا ہے، پھلوں وغیرہ میں بھی، اناج میں بھی اب وہ ذائقہ وغیرہ نہیں رہا، اور ان کا جو مقدار اور سائز وغیرہ ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا یہ کسی خاص چیز کی نشانی ہے یا پھر یہ چیز خدا تعالیٰ کے غضب کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جہاں تک موسموں کی بات ہے، یہ موسم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خبر جلدی مل جاتی ہے، پہلے یہ کہ آپ کو دنیا بھر سے آپ کا اس طرح رابطہ نہیں تھا، آپ دنیا بھر سے اتنے آگاہ نہیں تھے جتنی آسانی سے اب آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دن رات اور یہ موسموں کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ بات ہم نے پڑھا ہے کہ گندم کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر، آسٹرچ کہتے ہیں شتر مرغ کو، وہ چونکہ اس کا اونٹ کی طرح اس کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اس کو شتر مرغ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا انڈا جو ہوتا ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اچھا خاصا سائز ہوتا ہے، اس سائز کے برابر گندم کا دانہ تھا۔ یہ کم ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا، اس کا مطلب برکت کا اٹھنا ہے۔ باقی آپ نے اصلی کھاد کی جگہ یوریا جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، وہ غلط استعمال شروع کر دیا۔ پانی صاف دینے کی بجائے ہمیں جو سبزیاں ملتی ہیں، روز خبروں میں آتا ہے کہ گٹر کا پانی، اس میں سیوریج واٹر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے اپنے بھی تو کرتوت ہیں، ہمارے اپنے کام بھی ہیں نا، ہم ان پر تو توجہ نہیں دیتے۔ تو ہم لوگ بے قدری کتنی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے۔ جو اصلی پھل ہیں ان میں اب بھی ذائقہ ملتا ہے، بہترین ملتا ہے ہمارے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں وہ آرٹیفیشل انہوں نے کوئی طریقے بنا لیے ہیں، زیادہ افزائش ہو تو ان کے ذائقے ویسے نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ پر نظر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اس وجہ سے۔ باقی اللہ کے غضب کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، غلطیاں کر کے، فطرت سے لڑ کے، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، زمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسپیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سائنس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ہمیں اختیار ہے، کتنا نہیں ہے۔ تو ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ بے برکتی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو اب بھی، اور باپ نے دیکھا ہے بعض ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں کھانا بہت لذیذ بنتا ہے، وہی کھانا کوئی اور بناتا ہے تو اس میں لذت کا وہ حال نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے، یہ ہمارے اعمال ہیں اور ان کی شامت ہے۔ فوزیہ نوری صاحبہ کا سوال انڈیا سے کہ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے غسل کا ارادہ کر لیا، اس سے پہلے آپ وضو کر لیتے ہیں، وہ کرنا سنت ہے، ورنہ غسل میں جو 3 فرض ہیں وہ پورے ہو جائیں، کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے، تو وہ وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
لیکن آپ نے ابھی غسل نہیں کیا، دیر سے کرنا ہے، آپ نے پہلے وضو کر لیا اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لوں پھر باقی غسل کر لوں گا، تو اگر پورا وضو کر لیا اس سے آپ نماز پڑھ لیں، لیکن آپ پر غسل فرض ہو گیا تھا تو پھر صرف اس وضو سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پر غسل لازم ہو گیا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ غسل لازم ہے، تو صرف وضو سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا سوال کہ اگر کسی کی عادت ہو کہ تہجد کے وقت ہی وتر ادا کرتا ہو تو کیا اب اگر اس نے تراویح سے پہلے باجماعت فرض ادا کیے تھے تو کیا اسے وتر کی نماز بھی باجماعت ہی ادا کرنی ہوگی یا تہجد کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، اگر وہ وہاں، چونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، وتر واجب ہے، تو جب سنت مؤکدہ کی جماعت ہو رہی ہے تو وتر کی بھی جماعت کرا لی جاتی ہے کہ وہ واجب ہیں۔ اگر آپ باقاعدہ پابند ہیں تہجد کے تو آپ تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح کا وقت بھی صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، اور وتر بھی آپ اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی عادت ہے، آپ تہجد باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، آپ وتر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ہی غالب ہوں گے، تو غالب کس طرح آئیں گے ہم؟ مومن ایمان کی حالت پر آپ اپنی توجہ کیجئے، جب آپ ایمان والے ہوں گے تو آپ ہی غالب ہوں گے، اور وہ غالب یعنی حق جو ہے وہ اصل طاقت ہے، ہر طاقت حق نہیں، لیکن حق یقیناً طاقت ہے، اور مومن ہوا جو آئے گا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ دنیا میں اسلام ہی غالب ہوگا، ہر طرف اسلام کا ہی ہوگا، یعنی کافر نہیں رہیں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ صبح مومن اور شام کافر، تو ایمان والے غالب ہوں گے۔ دونوں معنی ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ حق کے لحاظ سے وہ غالب رہیں گے، حق پر جب تک رہیں گے غالب رہیں گے، ان کی اپنی حالات ان کو جس طرح مشکل میں ڈال دیں جو ہمارے ہو گئے ہیں، منع ایمان اور حق غالب ہونے کے لیے ہی ہے، اور وہ بھی وقت آئے گا کہ جب اسلام ہی غالب ہوگا، مومنوں کا ہی دنیا بھر میں غلبہ ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ قرآن کی آیت زمین و آسمان کو ہم وسعت دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ کچھ لوگ اس آیت کو آئنسٹائن کی تھیوری کے ساتھ مطابقت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ جو کائنات ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، کیا اس کا یہ معنی ہے؟ کائنات کے بارے میں معلومات بڑھ رہی ہیں، کائنات کے بارے میں لوگوں کو اس تک رسائی زیادہ مل رہی ہے، کائنات کی آگہی زیادہ ہو رہی ہے، سائنس کو مطالعہ فطرت کہتے ہیں، مگر سائنس کی تھیوری پر اسلام کو نہیں پرکھا جائے گا، اسلام کو سائنس پر آپ اپلائی کریں، سائنس کو اسلام پر اپلائی نہ کریں، سمجھیں بات کو کہ یہ وسعت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لیے راہیں کھل رہی ہیں، ہمارے لیے بہت سی چیزیں یعنی مسخر کر دیا گیا زمین و آسمان، تو ہمارے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، میرے نزدیک یہ مفہوم ہے۔ حالہ سے غلام محی الدین صاحب کا سوال کہ سندھ کے کچھ پیروں سے اکثر سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پہ بھی حضرت محبوب سبحانی کا قدم ہے، جبکہ حضرت سیدنا اویس کرنی خیر التابعین ہیں اور ان کی اس حوالے سے شان زیادہ ہے، اس حوالے سے جواب ارشاد فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، تو کیا ان کی شان زیادہ ہو گئی؟ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیادہ ہے، تو بڑا اگر چھوٹے کو اٹھا لے تو یہ شفقت ہوتی ہے، چھوٹا بڑے کو اٹھائے وہ تعظیم ہوتی ہے، تو بڑوں نے شفقت سے ان کو اپنے اٹھایا ہوا ہے نبی پاک کا شہزادہ سمجھ کے،
یہ معنی اس کے مراد لیے جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ صدقہ فطر مرحومین کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے؟ ان کو ایصال ثواب کریں آپ، ان پر صدقہ فطر جب تک وہ تھے جب تک واجب تھا، آپ ان کو ایصال ثواب کے لیے کسی کو کھلا دیں، ان کی طرف سے کسی کو دے دیں، کچھ مدد کر دیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں، وہ مسئلہ ہے۔ یہ قربانی کی جا سکتی ہے ان کی طرف سے، ان کا ہاں اگر ان پر کوئی چیز تھی، یعنی ان پر کوئی چیز رہ گئی، ان کا قرض ہے، دوسری ہے، وہ آپ ان کی طرف سے ادا کریں، لیکن صدقہ فطر ان کی وفات کے بعد ان پر نہیں رہا، آپ ان کی طرف سے اتنی رقم کسی کو ایصال ثواب کے لیے دے دیں تو وہ زیادہ بہتر۔ کاشف خان صاحب کا سوال، یہ سوال میں سمجھا نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فرض کی پہلی رکعت میں اگر پوری سورت پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں، یا پوری نماز دہرانی ہوگی؟ پوری سورت پڑھنے سے مراد اگر آپ نے کوئی قرآن کی سورت پوری پڑھ لی ہے تو منع نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کم از کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ ہم بڑی چھوٹی اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت چھوٹی نہیں، مختصر کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ کم الفاظ والی، حالانکہ قرآن بڑا ہے، اس کا ساری آیتیں سارے الفاظ بڑے ہیں۔ تو اگر یہ مراد ہے کہ آپ نے کوئی پوری سورت پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے، اگر مراد آپ کی کوئی ایسی اور بات ہے تو وہ واضح کر دیں، اس کا جواب دے دیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ بیوی کہتی ہے کہ کچن علیحدہ کرو اور ماں کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کچن علیحدہ نہ کرنا، تو اب بات کس کی مانی جائے گی؟ کوشش کریں ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی مصالحت ہو جائے، لیکن ایسی نوبت آ گئی ہے کہ گھر میں جھگڑے کی صورت ہے تو بیوی سے الگ کہہ دیں کہ وہ اپنا کھانا الگ پکا لیا کرے آپ کے لیے۔ اگر کوئی والدہ اس سے خوش ہوتی ہیں اور کوئی پہلے تو یہ معلوم کرے نا کہ نزاع کیوں ہے ماں اور میں آپ کی بیوی میں، وہ نزاع معلوم ہو جائے، وہ بیوی کچھ ایسا کر رہی ہے یا والدہ جو ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں، اس کے کھانا پسند نہیں ہے، یا ان کا کوئی ٹائمنگز کا یا کوئی طریقہ، اگر مصالحت ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر مصالحت نہیں ہو سکتی یعنی کوئی ان کے درمیان کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو کچن الگ کر دیں۔ اخراجات کے حوالے سے ہو سکتا ہے بہو کا طریقہ الگ ہو، ماں کا طریقہ الگ ہو، تو اس وجہ سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے سے بچیں، اور اگر کوئی مصالحت یعنی پیچ اپ ہو سکتا ہے، کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے تو اس کی کوشش کر لیں۔ جی شہباز صاحبہ، آپ کا جو سوال کہ ایسے ضرورت مند رشتہ دار جن کا عقیدہ درست نہ ہو انہیں مالی امداد کرنا یا انہیں زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دینا، تو وہ گزشتہ نشست میں آپ کا یہ سوال شامل کر لیا گیا تھا، علامہ صاحب نے جواب دیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے، اس کی آپ دیکھ سکتی ہیں، سیشن نمبر 139۔ لیا سے محمد اسد صاحب کا سوال کہ روزے کی نیت کیا بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ یہ تمام ناظرین و سامعین سن لیں کہ نیت دل کے پکے پختہ ارادے کا نام ہے۔ الفاظ کا کہنا پسندیدہ، جس کو عربی میں مستحب کہتے ہیں، ذہن میں رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سحری تیار کی ہے، آپ اٹھے ہیں تو کس نیت سے اٹھے ہیں؟ لازمی بات ہے سحری کھا رہے ہیں روزے کے لیے۔ اگر آپ نے زبان سے نہیں بھی کہا اور آپ کا ارادہ روزے کا ہے تو وہ نیت ہو گئی۔ نیت آپ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے کرتے ہیں تو یہ کہیں گے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب آپ نے اگر الفاظ کہنے ہیں تو میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔
عربی کے الفاظ آپ لوگ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ، حالانکہ یہ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرد رمضان، یہ الفاظ ہونے چاہیے. اگر سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، تو غدن کا لفظ آئے گا یعنی کل کے، اور صبح صادق ہو گئی تو پھر نویت ان اصوم ھذا الیوم، آج کے دن کی نیت ہوگی. اردو میں کہنا ہے تو میں آج کے، وہ دعوی کبریٰ زوال کے وقت سے پہلے تک نیت ہو سکتی ہے. لیکن آپ اٹھے ہیں، سحری کی ہے، آپ کا ارادہ ہے، وہی آپ کی نیت ہے. جب امام کے پیچھے ہم فاتحہ یا سورت نہیں پڑھتے تو رکوع سجدے میں تسبیحات کیوں پڑھتے ہیں اور تشہد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قراءت ایک الگ عمل ہے، باقی ارکان آپ یہ کہیں گے کہ پھر امام قیام کر رہا ہے تو ہم کیوں قیام کرتے ہیں، وہ رکوع کر رہا ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں، یہ تو ایسی بات ہو گئی نا. تو تسبیحات رکوع میں پڑھنا وہ آپ کا الگ الگ فعل ہے. تلاوت سب کی اکٹھی ہے، تو جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے، یعنی اس کا پڑھنا آپ کی طرف سے آپ کا پڑھنا ہے. مگر باقی ارکان پھر اللہ اکبر آپ کیوں کہتے ہیں، پھر آپ سارے کام کہیں گے کیوں کرتے ہیں جبکہ امام کر رہا ہے. تو بات کو سمجھیں، وہ صرف قراءت کا حکم ہے. تسبیحات اور باقی تو آپ پھر باقی ارکان بھی تو ادا کر رہے ہیں نا، تو ذہن میں رہے وہ صرف قراءت کے لیے ہے. ان کا اگلا سوال کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ اگر پڑھ رہے ہوں تو اس میں سلام کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہم صلی وسلم، بس اتنا کہنا ہے. آپ پڑھتے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو کہہ دیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. UAE سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ بینک والے اکاؤنٹ کے بیلنس پر زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں تو کیا اس کے باوجود بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ نیت کر لیں، ان کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ صحیح خرچ کرتے ہیں، صحیح جگہ کرتے ہیں، آپ نیت کر لیں تو ادا ہو جائے گی. آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کا غلط استعمال ہے تو ادا نہیں ہوگی. پاکستان میں بھی ہے، آپ اگر اپنا وہ داخل کر دیں، کیا حلف نامہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں اپنی ایفیڈیوٹ داخل کر دیں تو وہ نہیں کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. کالپی انڈیا سے شاہ عباس علی صاحب کا سوال، یہاں علماء کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سب اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن چند بزرگوں کے نام لیتے ہیں کہ جنہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، جن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے. رہنمائی فرما دیجئے، کیا وہ سنی کہلائیں گے؟ نہ ماننے کی وجہ، ان کی اصل بات بتائی جائے کہ وہ اگر ان کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس بنیاد پر کہتے ہیں. جب تک ان کے واضح الفاظ میرے سامنے نہیں ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا. ہمیں جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے وہ اسلام کے لیے وہ بنیاد ہیں. اگر کوئی مجھے نہیں مانتا، کسی اور کو نہیں مانتا، تو کس بنیاد پر؟ اگر وہ بنیاد شرعی ہے پھر حکم ہوگا، اور ویسے نہیں مانتا تو اس کی مرضی. راحیل امین صاحب کا سوال کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو غسل کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا احتیاطیں کی جائیں گی؟ بس نماز نہ جائے کوئی آپ کی. آپ کو اگر روزے کی حالت میں ایسا ہو گیا تو آپ کے روزے کو فرق نہیں آئے گا، لیکن کوئی فرض نماز نہ جائے. باقی غسل جس طرح کیا جاتا ہے ویسے ہی کرنا ہے، فرض نماز نہ آپ کی ضائع ہو. محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ سحری کے وقت نیت کرنا بھول گئے تو دن میں کب تک کر سکتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر میں نے بتایا ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں یا رات کو نیت کر کے سوئے ہیں، آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کا ارادہ تو ہے نا. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزہ توڑنے والا ہے، تو آپ کی نیت تو ہوئی ہے. الفاظ کہنا چاہتے ہیں تو دعوی کبریٰ جس کو آپ زوال کہتے ہیں اس کے وقت سے پہلے پہلے آپ اس الفاظ کہنا چاہیں کہہ لیں، بشرطے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو توڑ دے.
تو اب باقی آپ رات کو نیت کر کے سوئے ہیں تو وہ نیت ہی ہے، آپ کا ارادہ ہے اصل چیز، میں ابھی بتا چکا ہوں۔ تراویح کے شروع میں بیٹھے رہنا اور جیسے ہی امام رکوع میں جانے لگے تو فوراً ساتھ شامل ہو جانا نیت باندھ کر، اس طرح کا عمل کیسا ہے؟ نیز نماز تراویح اگر نہیں پڑھی تو کیا قضا کرنی ہوگی؟ تراویح کی قضا نہیں ہوتی، گناہ گار ہوں گے۔ باقی یہ کہ یہ سستی آپ کی کہ آپ بیٹھے رہیں اور اچانک رکوع کے وقت کھڑے ہو جائیں۔ اب رکوع میں کھڑے ہونے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے اور آپ سیدھا رکوع میں چلے گئے، تو رکوع کے لیے اللہ اکبر بھی تو کہنا تھا، اس پہلی تکبیر کے ساتھ آپ رکوع میں گئے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ آپ نے پہلی تکبیر کہی ہے کھڑے ہو کر، اب دوسری تکبیر کہہ کے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اتنی دیر میں امام کھڑا ہو گیا تو، اور پھر یہ سستی ہے، یہ آپ کی کاہلی ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ مقروض کو قرض معاف ہو گیا تو کیا اب اس کو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ آپ کے پاس ملکیت میں مالک ہونے کی حالت میں آپ پر قرض تھا، آپ پر زکوٰۃ نہیں تھی، قرض کے سوا اگر آپ صاحب نصاب تھے تو اتنے پر آپ نے دینی تھی۔ اب جب آپ صاحب نصاب ہیں یا آپ کی ملکیت ہے، اس مدت کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب آپ مالک نہیں تھے تو آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں تھی۔ ان کا اگلا سوال کہ عمرے میں سعی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا تو کیا حکم ہے؟ آپ کو دم دینا ہوگا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک سے پہلے دے سکتے ہیں؟ جی، یکم رمضان سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان میں ہی آپ نے دینا ہے، پہلے اس سے پہلے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے رمضان۔ وہ تو لوگ رمضان میں اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہوگا، لیکن یکم رمضان سے عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے، البتہ اگلے نے اگر پوچھ لیا تو پھر بتانا ضروری ہو جائے گا۔ زہیب علی صاحب کا سوال کہ میں آج عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا درس سن رہا تھا تو وہاں مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ ایسی بات تو نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا اور اس کا بدل کچھ نہیں ہے۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا پھر ساری عمر روزے رکھیں تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ایک روزہ چھوڑ دینے پر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کیا لفظ کہے تھے، کس طرح کہے تھے، آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ جو انہوں نے کہے تھے وہ تو میرے سامنے نہیں آئے، تو جتنا انہوں نے پوچھا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اساتذہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور ان کے ادب کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ اساتذہ سے مراد وہ لوگ جو ہمیں علم سکھائیں۔ اب آپ کالج، یونیورسٹی، اسکول یا گیم، پی ٹی، آپ کی فزیکل ٹریننگ وغیرہ، ان کو بھی آپ استاد کہتے ہیں، لیکن اساتذہ وہ جو آپ کو علم نافع سکھائیں، دین سکھائیں۔ اگر کالج یونیورسٹی کے بھی اساتذہ ہیں وہ بھی قابل احترام، یہ نہیں میں کہتا، لیکن غیر مسلم کا معاملہ اور ہوگا، مسلمان کا معاملہ اور ہوگا کہ ہمیں ماں باپ کی طرح، مرشد کی طرح ان کا احترام کرنا ہے۔ ایمان والے ہوں گے تو وہ تمام شرعی تقاضے پورے ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے تو صرف یہ کہ ہم ان کے ساتھ کو گستاخی والا معاملہ نہیں کرتے۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کیا آب زمزم بیٹھ کر پی سکتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر آپ دیکھیں جتنے لوگ افطار کرتے ہیں وہ بیٹھ کے ہی پی رہے ہوتے ہیں،
یہ وہ پانی ہے جو کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پینا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں۔ وضو سے بچا ہوا پانی، کسی مرشد کا چھوڑا ہوا پانی، یہ 3 پانی ہے نا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، تو بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ والدین کا اپنی بیٹی کو یہ کہنا کہ بیٹا ہم نے تمہاری رخصتی کر دی ہے، اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھنا چاہیے، اس جملے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اصل بات صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی بات ہے۔ یہ ان کو، بیٹیوں کو یہ تلقین کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ سسرال میں جا کے نبھا کرنا، بشرطے کہ سسرال بھی ایمان والے ہوں، صحیح سلوک کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور حد درجہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ ایسی صورت جیسی حالت ہوگی اس کے مطابق حکم ہوگا۔ یہ ایک تلقین ہوتی ہے کہ میکے کے سکھ یاد نہ رکھنا، وہاں کی تھوڑی بہت تکلیف بھی برداشت کر لینا۔ یہ معاشرے میں کچھ غلط باتیں آ گئی ہیں، سسرال والے اپنی بیٹی کے لیے جیسا کرتے ہیں دوسرے کی بیٹی کے لیے ویسا نہیں کرتے۔ اپنی بیٹی روز آئے جائے جو مرضی کرے گوارا، بہو کے لیے وہی باتیں نازیبا ہو جاتی ہیں۔ تو سمجھنا ہوتا ہے، اس کو وقت دینا ہوتا ہے، اور اس کو بھی چاہیے، سسرال کو بھی چاہیے، دونوں کو یعنی بھلائی کرنی چاہیے۔ یہ ایک تلقین ہے، لیکن اس کا کوئی وہ شرعی معاملہ نہیں ہے۔ اگر اس پر بہت شدید ظلم ہو رہا ہے اور وہ نہیں برداشت کر سکتی تو شریعت نے اس کے لیے جو حقوق رکھے ہیں وہ اس کے مطابق کر سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ کھال بھی ادھڑی جا رہی ہے، روز پٹائی بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی وہ تب بھی برداشت کرے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو اسے وینٹیلیٹر پر رکھوانا جائز ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریض پر ظلم ہے کیونکہ یہ اس کی موت اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وینٹیلیٹر کا استعمال تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ کے لنگز، جن کو آپ پھیپھڑے کہتے ہیں، اس کی طاقت کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ جو قدرتی طور پر طاقت ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے اور کم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض حالتوں میں سروائیو کر جاتا ہے، بچ جاتا ہے، بعض حالتوں میں اس کی وجہ سے، جیسا ابھی پچھلے دنوں کورونا میں ہوا ہے، اس کو لگا کے کئی ایک کو اور زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو طبیب جو ہو، معالج جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، فزیشین، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، دیکھے کہ اس کے لیے واقعی اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے اب مثال کے طور پر آکسیجن ہم دن بھر میں کتنی لیتے ہیں، مگر ہاسپٹل میں جائیں تو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی فری مل رہی ہے، اس کی قدر نہیں ہے، تو وہاں جا کے قدر ہو جاتی ہے۔ تو فزیشین آج کل ڈاکو ہو گئے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، الا ماشاء اللہ سب وہ نہیں ہوں گے، مگر پہلے تو 2 منٹ کی فیس ہی اتنی ہے صرف ملنے کی، اس میں پوری طرح ٹائم دیتے ہیں یا نہیں، مریض کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں یا نہیں، تسلی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن بس وہ پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ تو پیسہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا وبال تو رہے گا نا۔ تو ان کو بھی چاہیے، تو اگر ضروری ہے، لازمی ہے اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تب لگوایا جائے، ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو لگوانا چاہیے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ بلا عذر صرف اپنی اضافی کمائی کے لیے درخت کاٹنے والوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ ایسا درخت جو پھلدار ہو، سایہ دار ہو، نہیں کاٹنا چاہیے بلا ضرورت۔ لیکن آپ کے ہاں باقاعدہ سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ابھی اس پہ فیس بک پہ بہت بڑا وہ چل رہا تھا کہ جی گوجرانوالا میں ایک علاقہ جہاں سے بہترین چاول بنتا تھا، وہ زمین ختم کی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی پولوشن بہت ہو رہی ہے، ماحولیات باقاعدہ وزارت بھی بنائی ہوئی ہے اور خیال بھی کوئی نہیں۔ ابھی چند قطرے پڑیں، کیا حال ہو گیا کراچی کی سڑکوں کا دوبارہ۔ یہ ذمہ دار نہیں ہے جو ٹیکس لینے والے، سارے کام اگر انسانوں نے خود کرنے تو یہ ٹیکس کائے کے لیتے ہیں؟ اپنی عیاشی کے۔
تو یہ بلا ضرورت نہ کاٹا جائے. اگر واقعی کوئی ضرورت ہے، اب لکڑی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جنگل سے جا کے لکڑیاں لوگ پہلے آگ اسی سے جلاتے تھے. اب یہ قدرت کو سمجھیں، وہی آگ جلا رہے ہیں، کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ پانی دے رہے ہیں، اسی پانی سے بجھاتے ہیں، پھر اسی پانی سے آگ بھی حاصل کر رہے ہیں. انسان کو غور کرے نا کیا پروسیس ہے. ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. بلا ضرورت سایہ دار پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے. ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ اگر عورت بلا ضرورت فقط پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے جاب کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ جاب کس چیز کی ہے؟ وہ جاب جو ہے اس میں وہ شرعی حدود میں رہے گی؟ کیا واقعی اس کو ضرورت ہے؟ معاشرے کا ماحول، دوسری چیزیں ساری پیش نظر رہیں. اگر صرف شوق کی خاطر کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ اگر وہ شرعی حدود و قیود جو بھی یعنی ریسٹرکشنز ہیں شریعت کی، ان کو پورا کرتے ہوئے جاب کرتی ہے تو وہی پیسہ اس کے لیے درست، اور نہیں کرتی ہے تو وہی اس کے لیے وبال. بلا ضرورت عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ ذہن میں رہے، بلا ضرورت. کوئی بہت ضرورت ہے تو اجازت ہے، لیکن کن پابندیوں کے ساتھ. تو عورت خود اپنے عورت ہونے کا خیال نہیں رکھے گی تو دوسرے تو پھر آپ کو پتہ ہے تماشائی ہیں، پھر شکایت کیوں؟ اور پھر لازمی بات ہے اسی کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، گھر کو ٹائم نہیں، شوہر کو ٹائم نہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں. پھر اولاد محرومی کا شکار ہو کر غلط عادتیں بن جاتی ہیں. آپ لوگ ٹیوٹر رکھتے ہیں، آیا رکھتے ہیں، میڈ وغیرہ یہ وہ، لیکن اصل ضرورت تو بچوں کو آپ کی ہے، لیکن وہ آپ فراہم نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں انہی کے لیے کما رہے ہیں. کم میں گزارا کر لو لیکن عزت کے ساتھ کر لو. تو ایسے کام جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا نسوانیت یعنی عورت پن ختم کرتے ہیں، یا وہ شرعی حدود و قیود سے نکلتی ہے، پھر وہ جاب کہاں جائز رہ جائے گی. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ اگر تشہد سے پہلے غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ کب؟ تشہد سے پہلے، یعنی اتحیات میں؟ جی. ہاں تو اگر پڑھ لیا تو وہ سجدہ صاف کر لے. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ قانون میں، پاکستان کے قانون میں ہے، شرعاً نہیں ہے، لیکن دوسری شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. شرط کے ساتھ ہے، عدل کی شرط کے ساتھ. تو جو کرے وہ دیکھے کہ وہ اس کے تقاضے پورے کرے گا، محبت میں نہیں، باقی عدل کرنا ہوگا. تو پاکستان کے قانون میں ضرورت ہے، شرعاً ضرورت نہیں ہے. فیاض خان صاحب کا سوال کہ ڈاکٹرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ انہیں یا آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا کا خطرہ نہ ہو. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ اگر مطلب ڈاکٹروں نے صرف چیک کرنا ہے، ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا، اس میں ممانعت نہیں ہے، اسلام اس کو نہیں روکے گا، لیکن صرف اسی پہ یقین کر لینا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ چاہے علاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. بہت سے بچوں کے لیے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ جی یہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ہے وہ صحیح رہتے ہیں. تو صرف ٹیسٹ کرانا اس میں شرع منع نہیں کرے گی، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ توہین ہو، بلکہ چیکنگ ہے بالکل ہو جائے. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہما اور عنہم میں کیا فرق ہے؟ رضی اللہ عنہ ایک مرد کے لیے کہا جائے گا جو مومن ہوگا، متقی ہوگا. رضی اللہ عنہا عورت کے لیے ایک، عنہما دو کے لیے، مرد ہوں یا عورت. عنہم سب کے لیے آ جائے گا، اور صرف عورتیں ہیں تو عنہنہ کہا جائے گا. یہ فرق ہے. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ پہلے ہم مغربی ممالک کی حالت کو دیکھ کر طنز کیا کرتے تھے، لیکن اب خود ہمارے ملک میں طلاق کی شرح خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے. رہنمائی فرمائیے کہ ٹوٹتے ہوئے
گھروں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے حال پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر توازن، جس کو بیلنس کہتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہاں نہیں ہے، آپ لوگوں کے رویے، آپ لوگوں کے طور طریقے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، آپ کے مزاج، وہ ان پر غور نہیں کرتے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ دوسرے کی بیٹی لاتے ہو، بڑے فنکشن کرتے ہو، سلوک کیا کرتے ہو؟ یا وہ بیٹی آتی ہے تو وہ سسرال کے ساتھ کیسے چلتی ہے، سسرال والے اس کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ اچھا جی، شوہر اور بیوی، ان دونوں کا، وہ آئی ہے تو وہ آ کر معلوم ہوا کہ سیر سپاٹے میں لگی ہوئی ہے، خرچ خراجات میں لگی ہوئی ہے۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے میں کس گھر کا فرد بن کے آئی ہوں، اس کو وہاں کے ماحول کو سمجھنا چاہیے، ان کی کمائی دیکھے، اس کے حساب سے دیکھے۔ بلا ضرورت معلوم ہوا کہ ہر وقت کھانے باہر سے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ روزانہ سیر ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ جی نہ ساس سسر کو سلام تک نہیں ہو رہا، آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے تو نوبت خود لاتے ہیں۔ اب نند بھاوج، اسی طرح جیٹھانی دیورانی، یہ جو بھی آپ کے رشتے بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان سے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو لین دین پہ اعتراض، تو ہم لوگ اپنے رویوں پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ طلاق دینا جائز ہے، مگر ناجائز طلاق پر عرش ہل جاتا ہے، تو ہم لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب بچیوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ تم نے جا کے ماحول کو سمجھنا ہے، اپنی عزت کروانی ہے، ان کو یہ کہ تمہارے ساتھ کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو واپس آ جانا۔ تو جب آپ یہ سکھائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا، اگلے بھی آپ کے ماں باپ کو، بچی کے ماں باپ کو برا کہیں، ان کے خلاف باتیں کریں، ہر وقت پوائزن کرتے رہیں، تو وہ کب تک سنے گی؟ تو رویے دیکھیں آپ۔ اچھا جی، پکانے کی اجازت نہیں، اس کو الگ، اس کا کوئی جی چاہ رہا ہے الگ چیز کھانے کو تو نہیں جی، یہاں تک کہ جی ریفریجریٹر کھولا کیوں تم نے؟ میں نے یہاں تک شکایتیں سنی ہیں لوگوں کی، عجیب عجیب باتیں۔ تو یہ جو ہم لوگوں کے رویے ہیں نا، یہ بھی سبب بنتے ہیں۔ تو ذمہ دار کوئی ایک نہیں ہوتا، کئی بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آمین۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبح کا کھا کر شام کے لیے رکھنا توکل کے خلاف ہے، تو کیا مستقبل کے لیے مال جمع کرنا شریعت ناپسند رکھتی ہے؟ یہ توکل کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ جانوروں سے سیکھ لیں، وہ دوسرے دن کے لیے نہیں رکھتے، مگر ہم اگر رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمانی حالت کیا ہے؟ جمع کرنا منع نہیں ہے، ضرورت سے زائد جمع کرنا۔ کتنی چیزیں ہیں لا کے رکھ لیتے ہیں، پلٹ کے کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، دوسرے کو دینی بھی نہیں ہے اور استعمال بھی نہیں کرنی ہے، اور وہ رکھ لینی ہے۔ تو یہ انسان کو، لیکن یہ کہ جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ درجے ہوتے ہیں، بہت خاص اللہ والے ہیں، وہ کبھی دوسرے دن کے لیے نہیں رکھتے کہ اللہ دے گا کل کی زندگی تو ملے گا بھی، وہ اس کے لیے دوبارہ محنت بھی کریں گے، حاصل بھی کریں گے۔ تو اتنا نہ جمع کیا جائے کہ جناب آپ دوسروں کا حق مارنے لگ جائیں، یا دوسروں پہ جن کا حق ہے ان کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اب گھر میں لا کے رکھا ہے لیکن بچوں کو نہیں دے رہے، دوسروں کو نہیں دے رہے، خود بھی اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو ایسا جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو سمجھنا چاہیے، صرف جمع کرنا، مثلا مہینے بھر کا راشن لا کے گھر میں رکھ دیا تو اس کو جمع کرنا نہیں کہیں گے، وہ صرف یہ کہ وقت بچانے کے لیے اس نے سہولت کے لیے کیا، تو وہ منع نہیں ہے، وہ توکل کے خلاف نہیں ہوگا۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ ستر کھولنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم ہے، تو اب یہ حکم باتھ روم میں کس طرح پورا کریں گے؟ کیا وہاں پڑھنا جائز ہوگا؟ وہاں زیر لب پڑھتے ہیں نا آپ، آج کل تو وضو بھی باتھ روم میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں اٹیچ بنے ہوئے ہیں، تو زیر لب پڑھتے ہیں۔ وہ آپ اگر اندر دل میں پڑھ لیں وہ اور بات ہے۔ تو اصل چیز یہ کہ آپ سارے کپڑے تو وہاں جا کے نہیں اتارتے نا، کچھ آپ اپنے کمرے میں بیڈ روم میں اتار لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کے لیے الگ انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ واش روم کے ساتھ ایک تھوڑا سا انہوں نے
اپنا ڈریسنگ بنایا ہوا ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے بہرحال. تو زیر لب اگر وہاں پڑھنا ہے تو اندر دل ہی دل میں. عمارہ حسن صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 29 شعبان ہے، کچھ کہتے ہیں 1 رمضان ہے، درست تاریخ کیا ہے؟ مشہور پہ جاتے ہیں ہم، اس پہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. مشہور ہے 1 رمضان، اگر وہ چاند رات تھی تب بھی اور پہلی رمضان تھی تب بھی، اس پہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جو زیادہ مشہور ہوتی ہے اسی پہ جاتے ہیں. تو کوئی اگر 29 شعبان بھی مانتا ہے تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مشہور 1 رمضان. عمارہ حسن صاحبہ کا ہی اگلا سوال کہ میں چاہتی ہوں کہ میری اردو آپ کی طرح اچھی ہو جائے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری اردو اچھی آپ کو لگتی ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ اچھی اردو کی کتابیں پڑھ لیں، گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے اور یعنی اس کا جو ٹون ہے اس کا خیال رکھیں. اچھی پڑھائی جو ہوتی ہے، اچھی کتابیں پڑھنے سے، اچھے ماحول میں بیٹھنے سے عادت ہو جاتی ہے. اللہ بہتر کرے. بہرحال مجھے معیار نہ بنائیں، جو مجھ سے بہت سے بہتر بلکہ سبھی بہتر. تو اچھے کلام کو پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں تو ان سے آپ کو خود ہی ہو جائے گا، اور سنبھل کے بات کریں گے تو اچھی ہو جائے گی. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افضل ہے یا گھر والوں پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے. اللہ ہی کا حکم ہے، جائز خرچ ہو، جائز کمائی ہو، صحیح خرچ ہو. فضول خرچی سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، اور کسی کو کچھ دیا ہے تو جتانے سے بچیں. تو کوشش کریں کہاں جتانا ہے کہاں نہیں جتانا. ہر جگہ وہ کرتے رہتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا، جائز خرچ کرنا، یہ بھی وہ اس کو انفاق کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے اسی کے حکم کے مطابق ہے. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر کسائی ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 10-15 مرغیاں ذبح کر دے تو کیا وہ حلال ہوں گی؟ ہر ایک کے لیے الگ. یہ جو مشین سے کرے گا وہ نہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھا اور الگ الگ جانور، تو وہ نہیں ہے. ہر جانور کے لیے الگ. جو مشین سے ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی چھری سے ایک ہی وقت میں، تو وہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جو فتوے دیے ہوئے ہیں لوگوں نے. لیکن ہاتھ سے کر رہا ہے تو ہر جانور کے لیے الگ پڑھنا ہے. وہ جو پہلا سوال تھا نا، اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ گھر والوں کو چھوڑ کے غیروں پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. گھر والے ضرورت مند ہیں اور وہ غیروں پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ غلط ہوگا. پہلے گھر والوں کا حق ہے. محمد عمر صاحب کا سوال کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس میں کوئی ایسی واضح بات نظر آئے جو علامات قیامت میں بیان ہوئی ہے تو درست ہوگا. اور ویسے ہی کسی کو کہہ دیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو ہم خود کیا ہیں؟ ہم سب نے بھی تو قیامتی کی طرف جانا ہے. تو کسی میں کوئی واضح بات آئے تو، ورنہ نہیں. اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، کیا یہ بات درست ہے کہ شوہر کا بیوی کو ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دینا واجب ہے؟ اگر ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو ضروری ہے. صبح سے شام تک، صبح دفتر جاتے ہوئے، کاروبار پہ جاتے ہوئے چھوڑ جائے، شام تک. رات رہنے کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ اجازت دے دے اگر وہ وہاں پر رہتی ہے. تو دور ہے تو لازمی بات ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا، دوسرے فاصلے پہ. اس کے لیے علماء نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے. لیکن کبھی اچانک جانا پڑ گیا ہفتے میں 2 مرتبہ تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اچھا، آپ کی اپنی بیٹی روز آ جائے گھر میں تو ٹھیک ہے، آپ کی بیوی بہو چلی جائے تو اعتراض ہے. یہ بھی نہیں رویہ ہونا چاہیے. تو ایزی ہوں،
آپس میں اس کو کوئی وہ نہیں بنا لیں کہ لگے کہ جیسے کوئی پرزنر والا قیدی والا سلوک نہیں کریں، لیکن کوئی آپس میں مفاہمت کے ساتھ آسانی رہے، پیار رہے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ زلزلے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے؟ اور اگر زلزلہ آ جائے تو پھر ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ جی، احادیث میں بیان آتا ہے زمین پر عدل نہ ہو، لوگ بے غیرت ہو جائیں، عورتیں ننگی ہو جائیں، لوٹ مار، قتل و غارت، یہ شراب، سود، زیادات، یہ بھی اس کی وجوہات ہیں، ہمارے اعمال بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کا واقعہ نا، زمین ہلنے لگی تو انہوں نے کوڑا مارا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ تو ہلنا بند ہو گئی۔ تو اب یہ کہ آ گیا ہے، اس وقت تو وقتی طور پر خوف آتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ خوف اپنی جان جانے کا ہی ہوتا ہے نا، تو جان تو جانی ہے، وہ آپ بستر پہ لیٹے لیٹے چلی جائے، کسی واقعے میں چلی جائے، جانی ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں، ہر وقت توبہ استغفار، ناپاک نہ رہیں، غلط کاموں میں نہ رہیں۔ تو جو بھی ہے اس سے، اور اس وقت فوری طور پر لازمی بات ہے استغفار کی کثرت کی جائے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی جائے۔ مگر وہ چلا گیا، بس چلا گیا، ابھی آیا نا اسلام آباد میں اور کتنی جگہوں پہ، کیا فرق پڑ گیا؟ رشوت بند ہو گئی۔ ابھی رمضان آیا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے یہ اپنے ڈرامے بند کر دیے کہ اس مہینے میں تھوڑا سا خیال کر لیں، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو اپنے یہ چونچلے چھوڑ دیں، کوئی اثر؟ وہاں جہاں آیا کیا وہاں ملاوٹ بند ہو گئی ہے؟ کیا وہاں پر ناجائز منافع خوری بند ہو گئی ہے؟ جب نہیں، ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم پر مہربانی کر رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے اعمال دیکھیں تو ہم تو بہت شدید سزاؤں کے مستحق ہیں، اس کا کرم ہے، پتہ نہیں کس کے صدقے ہمیں نواز رہا ہے وہ۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا جس طرح انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، اسی طرح کیا جانوروں اور دیگر حشرات الارض کی ارواح بھی قبض کی جاتی ہیں؟ کل نفس، قرآن کے ان الفاظ پہ ہر ذی روح، جس کے اندر روح ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، کل نفس۔ جب اتنے لفظ واضح قرآن میں پھر بھی سوال ہوگا کیا؟ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے وقت پاؤں کا مسح کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، اور سمجھانے پر سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے قرآن میں۔ ان کو زیادہ سمجھ ہوگی، لوگ گیلا کرتے ہیں، حکم دھونے کا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، آپ کی کونیاں گیلی نہیں کرنی، دھونی ہے، چہرے پہ پانی بہنا چاہیے، دھونا ہے، پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ وہ وَمْسَحُوا کے الفاظ ہیں، فَاغْسِلُوا کے الفاظ ہیں، تو ان پہ غور کریں۔ اگر وہ نہیں، ان کو زیادہ سمجھ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہم یہی کہہ سکتے ہیں پھر ان لوگوں کے بارے میں، اور کیا کہیں۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ اگر بصد مجبوری کوئی عورت روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلے اور خاندان والے اس بنا پر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ کسی پارسا کا مطلب پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ تہمت کس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ گناہ اس میں نہیں ہے اور اس پہ لگا دی گئی۔ ایک روایت میں غالباً 40 سال، ایک میں 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ پاک دامن عورت، آپ کو تحقیق نہیں ہے، محض اپنے وجہ سے کہہ دیتے ہیں ارے اس کو تو میں جانتا ہوں، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسلام نہیں چاہتا، اسلام پسند نہیں کرتا۔ جب تک یقین کامل نہ ہو اور پھر اس کے بارے میں معلوم ہو، اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے جس طرح چاہتے ہیں دوسرے کی بیٹی کے، لیکن اگر کوئی کھلم کھلا بے حیائی کر رہی ہے
تو اذکر الفاجر اس میں آ جائے گا دوسری حدیث میں کہ اس کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچیں. تو احتیاط کرنی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. کیا اگر روزہ رکھا لیکن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس طرح رکھا جا سکتا ہے روزہ؟ روزہ تو ہو جائے گا، مگر جو کام نہیں کیا اس کے ثواب سے محروم ہوں گے. اس کو ہلکا سمجھنا اور زیادہ برا ہو جائے گا. ارے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں. تو وہ گناہ جو ہے نا، ایک تو نہ پڑھنے کا گناہ، دوسرا ہلکا سمجھنے کا گناہ، یہ چیزیں آپ کو کفر تک لے جاتی ہے. میں نے جس طرح آپ کو اس دن بتایا تھا ٹوپی کے لیے کہ ٹوپی پہننی چاہیے، سر ڈھانکنا چاہیے نماز میں. نماز کو شان والا کام ہی نہ سمجھے، وہ شان والا عمل ہی نہ سمجھے کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹوپی ضروری ہے. تو یہ بات کفر تک لے جاتی ہے. پڑھیں بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ بھی پیش کیا تھا. تو لوگ دین کو اب سرسری لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر ایسے لوگ اسی طرح کا انجام بھگتتے ہیں. اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ سحری میں ارادے کے ساتھ ایسی غذائیں کھانا جس سے دن بھر پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، کیا یہ جائز ہے؟ حلال ہے تو کوئی منع نہیں ہے، غذا حلال ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ آپ کو کوئی، اگر آپ نے تمام کیا کہ مجھے پیاس نہ لگے، کوئی حرج نہیں، حلال ہو وہ. لیکن یہ کہ لوگ جو ایک دم اتنا پانی پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی رہے گا، یہ غلط کر لیتے ہیں. وہ لازمی بات ہے جو تقاضے ہیں جسم کے، جو نظام ہے اس کے مطابق. تو باقی یہ کہ اگر کوئی وہ ایسی غذا ان کو معلوم ہے کہ اس کا کھانے کے بعد پیاس نہیں لگے گی، حلال ہے تو منع نہیں ہے. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ بارش کے دنوں میں تیز رفتار کے ساتھ بائک یا گاڑی چلاتے ہوئے اکثر لوگ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان پر کیا حکم لگے گا؟ اللہ ان کو ہدایت دے. بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے. کسی کی دیوار پر شیٹ اڑانا منع ہے تو انسان پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ان کے ساتھ کرے تو ان کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کے پاس سواری ہے احتیاط کریں، لیکن پیدل چلنے والے بھی اگر احتیاط نہیں کر رہے، وہ خام خواہ ان کو پتہ ہے کہ پانی ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لیں، رک جائیں. اب وہ پتہ ہے کہ یہاں گاڑی گزرے گی تو چیٹے آئیں گے، وہ پھر بھی نہیں بچا رہے اور پھر گاڑی والے کو برا کہہ رہے. تو دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے. عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ ان کا پہلا سوال، یاجوج ماجوج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے. تفسیروں میں جہاں پر میرے خیال سورہ کہف میں ذکر ہے نا، تو اس کی تفسیر میں پورے واقعے لکھے ہوئے ہیں. علامات قیامت جو حدیث میں باب ہیں، وہاں میں نے وہ ایک کتاب، مجھے اب اس کا نام یاد کرنا پڑے گا، جس سے میں نے علامات قیامت بیان کی تھی. قیامت کی نشانیاں، علامہ عبد رسول برزنجی کی. جی، اگر وہ اردو میں یہی نام ہے تو اس کتاب کو پڑھ لیں، اس میں بھی تفصیل موجود ہے. ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال قیامت سے پہلے عام ہو جانے والے مختلف فتنوں اور اخلاقی برائیوں کا نام ہے، یہ کوئی شخص نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. زیادہ پتہ ہوگا ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا. ان کی سورس آف نالج پتہ نہیں کہاں کی ہے. ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں، حدیث میں بتا دیا گیا، سارا ذکر ہو گیا. اب یہ کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نماز کا یہ مطلب نہیں ہے، فلاں کا یہ مطلب نہیں ہے، ان لوگوں کی پتہ نہیں معلومات بیس کیا ہے ان کی. تو اس کے مطابق اگر یہ کہتے ہیں تو وہ انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے ہے. باقی مسلمان کے لیے اللہ کا، نبی کا فرمان اور علماء امت نے جو قرآن حدیث کے مطابق کہا ہے وہ صحیح ہے. معین احمد صاحب کا سوال کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں، اب وہ دجال جہاں بند ہے انہوں نے جا کے تو دیکھا نہیں. یہ کہتے ہیں نا ان چیزوں کا نام ہے، جس وقت ان کی ملاقات ہوگی نا، اگر یہ اس وقت تک زندہ رہے تو دیکھ لیں گے. معین احمد صاحب کا سوال کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں امام صاحب پینٹ فولڈ کر کے
نماز پڑھاتے ہیں، کیا نماز ان کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنی بار مسئلہ بیان کیا. امام صاحب پینٹ میں نماز پڑھاتے کیوں ہیں پہلے یہ بتائیں. وہ اگر امام ہیں، امامت کرتے ہیں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی دفتر میں ہے اور وہاں کی مجبوری ہے، یونیفارم ہے، تو میں آج تک نہیں سمجھا کہ لوگ لمبا بناتے کیوں ہیں. اب زمین سے لگے، پاکیزگی بھی نہ رہے، اس کے علاوہ جناب وہ اس میں عیب آ جائے، تو یہ جو غلط کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ویسے اس ادارے میں ملازم ہیں اور یونیفارم پہنتے ہیں تو اہتمام سنت کے لیے ٹخنے ننگے کرنا یہ بالکل واضح ہو گیا. لیکن اس طرح کرنا تو اب دوسرا حکم لگ گیا کہ اس میں یہ موڑنا جو ہے شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو وہ بنائیں ہی ایسا لباس نا. زہیب حسان صاحب کے سوال کے نماز میں دل لگانے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. اللہ کا حکم پورا کرو، پوری توجہ کے ساتھ ادا کرو، دل لگے یا نہ لگے پڑھنی ہے. آپ کے خیالات، آپ کی چیزیں، میں کمائی پاک رکھوں، میں خود کو پاک رکھوں، میں غلط جملوں سے بچوں، خود بخود اس میں اثر آئے گا. لیکن وہاں دل لگانا ہے. باقی چیزوں میں کیا کر رہا ہوں، باقی وقت میں میرا دل کیوں نہیں اللہ کے ساتھ لگ رہا. تو ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم اپنے احوال، میں سب کو کہوں گا اپنے سمیت، ہم اپنے احوال پر غور کریں. احوال کا مطلب یہ کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کن چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. حمزہ معین صاحب کا سوال کہ اگر حافظ قرآن پاک کی کچھ صورتیں بھول جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جی دوبارہ یاد کرے، محنت کرے. بھولنا بہت بری بات ہے، تو اچھا نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ کثرت سے پڑھے، دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرے. باقی جو وعیدیں ہیں وہ بہت سخت ہیں. وعیدیں کا مطلب جو ایسا کرے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ غلط، وہ بہت ہی سخت. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی ہونے والی نشست میں شامل کر لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اکاڑوی فورم پہ بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، دونوں پہ لائیو ہوتا ہے بیک وقت. آپ دونوں کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا کہ اگر ماں باپ اولاد سے اچھا سلوک نہ کرتے ہوں تو اب اولاد کے لیے اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا سلوک کا مطلب پیسے کا معاملہ ہے، کس چیز کا معاملہ ہے؟ سلوک سے مراد یہ کہ وہ ان کو کھانا نہیں کھلا رہے، پال نہیں رہے، پڑھا نہیں رہے، یا یہ کہ ایک ایک بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. کیا تفصیل ہے؟ کوئی اولاد کا کیا سلوک ہے، ماں باپ کا دونوں کا کیا سلوک ہے، وجہ کیا بنی ہے. تاہم ماں باپ اگر سختی کرتے ہیں تو سختی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں بے جا سختی کرتے ہیں تو اس میں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی یا دوسرے اسباب جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں آ کے اولاد پہ. تو ماں باپ کو بھی چاہیے، اولاد کو بھی چاہیے کہ دونوں ماحول اور اپنے رشتے کا خیال رکھیں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ساری غلطی ماں باپ کی ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا ساری غلطی اولاد کی ہوگی. بہت سے گھروں میں ہے ایسا، اب بیماری کی وجہ سے، یا بعض لوگ ہوتے ہی سخت گیر ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ہر بات پہ انہوں نے، لیکن یہ کہ ساتھ میں کھانا پینا سب چیزیں پوری بھی کرتے ہیں وہ. تو دیکھا جائے گا، جو کمزوری ہے اس پہ قابو پایا جائے، کوشش کی جائے کہ کسی طرح دونوں میں جو ہے وہ کسی انداز میں بہتری آ جائے. تو اگر ناجائز کر رہے ہیں تو وہ یقیناً گناہ گار ہوں گے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں عبد المتین رضوی صاحب، فوزیہ نوری صاحبہ
عثمان شفیع صاحب، حماد صاحب، غلام محی الدین صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، کاشف خان صاحب، شہباز صاحبہ، محمد اسد صاحب، شاہ عباس علی صاحب، راحیل امین صاحب، محمد عدنان صاحب، ہدایت رسول صاحب، ناصر خان صاحب، شازیہ علی صاحبہ، فاروق اجمیری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، عزیر عالم خان صاحب، زہیب علی صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، وقار مسعود صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، اسرار علی صاحب، قاری احتشام صاحب، عبد المالک صاحب، ارشد انور صاحب، زبیر اتاری صاحب، فردوس انجم صاحبہ، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، علینا طارق صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، گلریز خان صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، آدم شاہ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عفان قادری صاحب، محمد عمر صاحب، ارسلان نذیر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، سید ساجد صاحب، تجمل انصاری صاحب، مجاہد رضا صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، اسامہ رضا صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، عبد الکریم صدیقی صاحب، معین احمد صاحب، حنا حیدر صاحبہ، بلال شیخ صاحب، زہیب حسن صاحب، حمزہ معین صاحب اور مصدق رضا صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سال چونکہ وعدہ کر لیا ہے 11 سے 12 بجے تک ٹی وی 1 والوں سے 5 رمضان سے 25 رمضان تک، اور افطار میں 5:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک حافظ طاہر قادری صاحب جو نعت خوان، ان کا چینل جو ہے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو، افطار میں ان سے، تو ہفتہ وار جو نشست ہے یہ جمعرات کی، یہ اپنے ٹائم کے حساب سے نہیں ہو سکتی۔ 12 بجے وہاں سے فارغ ہوں، 15-20 منٹ آنے میں لگیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ 12:30 بجے سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو آپ چاہیں گے، اگر تو اس کو ہم جاری رکھ سکیں گے۔ ابھی یہ جو 5 رمضان تک ٹائم ہے، اس میں اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو 2-3 دن ریگولر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی جو ایک نہیں 2-4 کی رائے نہیں، بھرپور رائے آئے، آپ لوگ اپنا اوپینین دیجئے تو اس کے مطابق سیٹنگ کر لی جائے گی، ورنہ رمضان کی آخری راتوں میں انشاءاللہ 1-2 راتیں آپ سے رابطہ رہے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو بازار کی فکر ہوتی ہے، پروگرام کی اتنی نہیں ہوگی۔ آج 1 رمضان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، 2 رمضان پاکستان میں کل میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت 1348 ہجری سے اب 1444، 95-96 برس کی عمر شریف ہوتی اگر وہ ظاہری حیات میں ہوتے۔ ان کا یوم ولادت 3 رمضان مختومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم وصال۔ ان دنوں میں آپ ہو سکے تو ایصال ثواب کیجئے گا۔ دعاؤں کے لیے بہت زیادہ پیغامات آ رہے ہیں،
ہمیں بھی دعائیں چاہیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے خیر فرمائے۔ خاص طور پر مہنگائی کے زمانے میں لوگوں کو جو دشواریاں ہیں، ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ ایک سنی عالم علامہ عبدالقیوم صاحب کو فجر کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے، قتل کر دیا گیا۔ اگلے دن ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے۔ اس سے اگلے دن نیو کراچی میں ایک پان والے کو قتل کر دیا گیا۔ گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گھر کا اکیلا کمانے والا ہو، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ یہ مارنے والے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کو دو پیسے تو مل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر کتنا وبال، یہ کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ قانون کی عملداری ہے نہیں، سیاستدانوں کو اپنی حکومت کے سوا کوئی اقتدار کو بچانے کے لیے، کوئی اقتدار پانے کے لیے مچل رہے ہیں۔ جائز ناجائز، جھوٹ سچ غلط صحیح کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رمضان کی بھی پرواہ نہیں ہے، یہ مہینہ کس لیے ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ عجیب ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ نہ ہم توبہ کرتے ہیں، نہ ہم بدلتے ہیں۔ ہماری عادتیں جو غلط پڑ گئی ہم سے چھوٹتی ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا حال ہو گیا۔ غنیمت ہے وہ لوگ، وہ جو کہا تھا نا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، ان کی وجہ سے ہی شاید ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ دعائیں کیجئے، نیکی کیجئے، رمضان کی ساعتوں کو زیادہ سے زیادہ اچھائی میں گزاریے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان سب کے لیے خیر فرمائے۔ ہاشم منصور صاحب کی اہلیہ وہ بیمار تھیں، آپریشن ہو گیا، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کے حق میں اللہ خیر فرمائے۔ میں آپ سے اپنے لیے بھی دعائیں چاہتا ہوں، اللہ کرے رمضان میں پورے یہ جتنے میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں ادا کر سکوں، صحت توانائی کے ساتھ اللہ خیر رکھے۔ اور یہ آپ کو پچھلے جمعرات بتایا تھا، نیا کیمرہ لے آئے ہیں، رزلٹ آپ کو کچھ بہتر لگ رہا ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے مانگنے والوں کی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو مجھ پر اعتماد کرتے ہوں، مجھے اپنا وکیل بنا کر کے میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا، وہ اپنے زکوٰۃ صدقات بھجوا سکتے ہیں امداد کے لیے۔ باقی آپ اگر خود دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو اعتماد کرتے ہوں وہ بھجوا سکتے ہیں تاکہ مستحقوں میں، مستحق افراد میں بانٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے گا جتنی بھی اچھائی ہو سکے، دعائیں بھی کیجئے اپنے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل جمعہ میں جامع مسجد گلزار حبیب میں پہلے جمعہ میں رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل بیان ہوتے ہیں، اور حضرت سیدہ پاک کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ دوسرے جمعے حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ، تیسرا جمعہ غزوہ بدر، اصحاب بدر، مولائے کائنات کے حوالے سے، اور پھر آخری جمعہ لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق بیان ہوتا ہے۔ روزانہ تراویح کی نماز بھی وہیں ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ محبت سے آتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع مسجد گلزار حبیب کا مینار ابھی باقی ہے، وہ تعمیر ہونا ہے، تو مسجد نبوی کے مینار کے ڈیزائن پر اس کے لیے بھی بہت بڑی رقم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ اس پہ توجہ کریں۔ تو اس کیمرے کے حوالے سے بھی آپ کی رائے چاہیے، اور پروگرام اگلے 2-3 دن میں آپ چاہتے ہیں ریگولر، تو وہ بھی آپ بتائیے گا۔ بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔